اگر آپ سے کسی بات سے انالیسس کریں کہ آپ نے لاسٹ ڈگری جس سال کی تھی، فرض کریں 2 سال پہلے کی تھی لاسٹ ڈگری، ماسٹرز تھا یا بیچلر تھا، آپ پچھلے 2 سال کا انالیسس کریں، آپ نے 5-6 کتابیں بھی نہیں پڑھی کورس کے علاوہ. جو شخص کتابیں نہیں پڑھتا اس میں اور جو ان پڑھ ہے اس میں کیا فرق؟ ایک جیسے ہوگا نا. تو ایک کے پاس اسکل ہے پھر بھی وہ اس کو استعمال نہیں کر رہا، اور ایک کے پاس اسکل ہی تو دونوں ہی جیسے. تو اس اسکل کو ایکٹیویٹ کرتے رہنا، استعمال کرتے رہنا، یا اور کوئی لرننگ کی اپرچونیٹی کریٹ کرنا. بلکہ ابھی ہم آ رہے تھے تو بات ہو رہی تھی تعلیم بالغاں کی جتنی ضرورت ہے اتنی بچوں کو ایجوکیشن کی ضرورت نہیں. جتنی والدین کو تعلیم کی ضرورت ہے اتنی بچوں کو ضرورت نہیں ہے. جتنی ٹیچرز کو تعلیم کی ضرورت ہے اتنی بچوں کو تعلیم کی ضرورت ہے. جتنی علماء کو اپنی تربیت کی، تعلیم کی، ڈیولپمنٹ کی، امپرومنٹ کی ضرورت ہے اتنے مقتدیوں کو بھی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس نے آگے ڈیلیور کرنا ہے اگر اس کا لرننگ پروسیس رک گیا، آٹومیٹیکلی جو ڈیلیوری ہے، میں اپنے پرانے نالج کو کب تک ایکٹیویٹ کر کے جو ہے وہ اس کو کرتا رہوں گا؟ اگر میں اپنی گرومنگ نہیں کر رہا، اپنے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کر رہا، اور اپنے آپ کو مزید نالج وائز انہانس نہیں کر رہا یا اسکل وائز انہانس نہیں کر رہا، تو جو بھی میرے سامنے آئے گا آٹومیٹیکلی ایک ٹائم آئے گا کہ میں اپنے اس 10-15-20-25 سال پہلے والے نالج کو لے کے کرتا رہوں. اسی لیے دنیا میں اب ایک ماڈل ہے، وہ کہلاتا ہے لرن اینڈ پرفارم. کیا کہلاتا ہے؟ لرن اینڈ پرفارم. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو پرانی کوالیفکیشن ہے، بیچلرز آپ نے کیا، ماسٹرز کیا، ایون پی ایچ ڈی کی، جو بھی کیا، ہمارے لیے، اداروں کے لیے، سوسائٹی کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ جو بھی سامنے ٹاسک آیا ہے، جو بھی سامنے ٹاسک آیا ہے، کام آیا ہے، اس میں آپ کتنے اچھے لرنر ہیں اور پھر اس کو آپ کتنے اچھے سے پرفارم کرتے ہیں. اور یہ پروسیس آپ کی ڈیتھ تک جاری رہتا ہے. اس کا کسی کلاس روم کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا کسی کورس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا کسی ایگزام کے ساتھ تعلق یا مارکس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جب انسان اس لائف لانگ لرننگ کو اپنی بنا لیتا ہے پرسنالٹی کا پارٹ، تو آٹومیٹیکلی وہ سوسائٹی میں جس طرح کا ہمیں انسان چاہیے، جو ڈیولپمنٹ چاہیے، وہ شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت تقریباً اسکولوں میں روزانہ کتنے بچے جاتے ہیں؟ کوئی اندازہ ہے؟ کبھی سوچے پاکستان میں روزانہ کتنے بچے اسکول جا رہے ہیں؟ 4.5 کروڑ. اتنا بڑا ایک تعلیمی پروسیس ہے. کیا اس تعلیمی پروسیس میں جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، ٹائم کی، پیسے کی، انرجی کی، اس کے آبجیکٹیو اچیو ہو رہے ہیں؟ کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لیول پہ؟ اس لیے کہ جتنی ہم اس ایجوکیشن کے اوپر ایفرٹ کر رہے ہیں، اس سے جو رزلٹ اچیو ہونا چاہیے یا جو امپیکٹ کریٹ ہونا چاہیے وہ ہم کریٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یا را مٹیریل میں پرابلم ہے، جو آپ یعنی کہ جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں یا ان میں مسئلہ ہے، یا پھر جو پروسیس ہے، سسٹم ہے جس کے اندر سے ان کو گزارا جا رہا ہے 10 سال، 12 سال، 14 سال، 16 سال، اس میں مسئلہ ہے، یا پھر جو اس را مٹیریل کے اوپر جو آرٹیزنز ہیں، کاریگر ہیں، جو اس کے اوپر محنت کرنے والے ہیں، ٹیچرز کی فارم میں، سسٹم کی فارم میں، مینٹورز کی فارم میں، یا ان میں کوئی مسئلہ ہے، یا جو سوسائٹی جس سے ان پٹ دی جا رہی ہے اور جس سوسائٹی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ان کے مابین ہی آپس میں کوئی لنکیج نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ رہتے ہیں ایک انڈسٹریل ایریا میں، وہاں کی تعلیم بھی ویسی، اور ایک آپ رہتے ہیں ایگریکلچرل ایریا میں، وہاں کی تعلیم بھی ویسی، اور ایک آپ رہتے ہیں ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ایریا میں، وہاں کی تعلیم بھی ویسی. میل کی تعلیم بھی ویسی، فیمیل کی تعلیم بھی ویسی. اٹس مین کہ آپ نے تعلیم کے آبجیکٹیوز سوسائٹی، کمیونٹی، آرگنائزیشن، انسٹیٹیوشن اورینٹیڈ کیے ہی نہیں ہیں. اب یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سسٹم نہیں کر پاتا، لیکن آپ کو اپنی نیڈ کے مطابق اس ٹول کو، ایجوکیشن از اے ٹول، اس ٹول کو استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو اسکلڈ لیبر بھی اویلیبل ہو،
آپ کو اگر ٹو سم ایکسٹینٹ جو شعور آپ نے دینا ہے وہ بھی آپ دیں, آپ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ چاہیے وہ بھی کریں, اور کمیونٹی کے اندر جو ریسورسز جنریٹ کرنے ہیں اور ریسورسز مینیج کرنے ہیں وہ بھی ہو رہے ہوں. جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہوگی ٹیچر کو یا سسٹم کو, تو پھر بھی کیا ہوں گے, ہمیں مسائل درپیش ہوں گے, وہ اسکول کے لیول پر, وہ بے شک گھر کے لیول پر یا کمیونٹی کے لیول پر. تو آپ لوگوں نے اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو سب سے جو امپورٹنٹ چیز اسکول میں چاہیے ہوتی ہے, جس پہ آج کل ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں, وہ ہم نے ایک ماڈل اپنایا ہے SOP. کیا ہے؟ اسکول آف پیرنٹنگ. ہر اسکول کے ساتھ ایک اسکول آف پیرنٹنگ بھی بنایا ہے کہ بچہ فرض کر لیں کہ ایک ہفتے میں 6 گھنٹے, ایک ہفتے میں 30 گھنٹے پڑھتا ہے, ایک ماہ میں تقریباً ہو گئے 120 آورس. تو کم از کم ایک پیرنٹ کو 2 آورس سے لے کے 4 آورس تک لرننگ پروسیس سے گزارنا چاہیے, اور ایک ٹیچر کو بھی تقریباً 8 سے 10 گھنٹے کے لرننگ پروسیس سے گزارنا چاہیے. تب جا کے یہ جو 120 آورس ہیں یہ افیکٹو ہو. لیکن ہمارے ہاں نہ پیرنٹس لرننگ کے لیے پریپیئرڈ اور نہ ٹیچرز, اور سارا زور کس پر ہے؟ بچوں کے پڑھنے. اسکول آف پیرنٹنگ, اس وقت ہم نے اچھے لیول پر یہ آئیڈیا دیے کہ اسکولوں کے ساتھ اسکول آف پیرنٹنگ کے ماڈل کو ایکٹیویٹ کیا جائے, جس میں ایک پیرنٹ چاہے 2 گھنٹے کے لیے آئے, لیکن اس کو کوئی ویڈیوز دے دی جائیں, اس کو کوئی بک شیئر کر دی جائے, کوئی اور کیس اسٹڈی شیئر کر دی جائے. آٹومیٹیکلی کیا ہوگا, بچوں کا لرننگ کے پروسیس میں آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو بڑھا دیا. ابھی آپ سارا پریشر کس پہ ڈال رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کے اوپر یا ٹیچر کے اوپر. اب آپ نے اسٹیک ہولڈر کا کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا. تو جب آپ اس ماڈل پر لے کے جائیں گے بچوں کو, تو آٹومیٹیکلی کیا ہوگا, آپ کو اس ایریے میں آسانی ہوگی. اس پہ ایک اور ماڈل ہوتا ہے کمیونٹی ری انفورسمنٹ. آپ کمیونٹی کو انگیج کرتے ہیں, یا کمیونٹی میں سے وہ لوگ جو اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکتے ہیں, آپ ان کو انگیج کرتے ہیں اس کے ساتھ, اسٹوڈنٹس کے ساتھ لرننگ پروسیس میں. جب آپ بچوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, تو جس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے الفاظ کی امپورٹنس ہے اونلی 7%. یہ آپ کے ورڈ ہیں. آپ کی جو وائس ٹون ہے, آواز کی کوالٹی ہے, آواز کی پچ ہے, آواز کی جو پیس ہے, الفاظ کی جو پیس ہے, الفاظ کی جو چوائس ہے, اس کا رول ہے 38%. آپ کی وائس ٹون کی کوالٹی, یعنی کہ اگر آپ بریدنگ کریں, اپنے الفاظ جو آپ کے نکلیں, آپ کے اس کے اندر ایموشنز ہوں, فیلنگز ہوں, رچ آف لائف ہوں, رچ آف ایکسپیرینس ہوں, اور اس کے اندر یقین ہو, تو وہ الفاظ بچوں کی پرسنالٹی میں کیا ہوتے ہیں, اثر انداز ہوتے ہیں, ورنہ شیلو ورڈز ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی وائس ٹون. تو ایک ٹیچر کو اپنی آواز کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے ریاض کرنا چاہیے. جیسے جو سنگرز ہوتے ہیں وہ اپنی آواز کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, صبح صبح اٹھ کے ریاض کرتے ہیں خالی پیٹ, تاکہ آواز کی کوالٹی کیا ہو, بہتر ہو. کیونکہ آپ کے گلے میں گرووز ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں, گراریاں ہوتی ہیں. ان گراریوں کو اگر آپ پریکٹس کروائیں گے اچھے طریقے سے, تو تب آپ کی آواز بھاری ہوگی, اس کے اندر ہپنوٹائزنگ قسم کا ایک امپیکٹ ہوگا, اور آپ کی آواز سے جو گریوٹی ہے وہ ایک کریٹ ہوگی, آڈینس کنٹرول کریٹ ہوگا, آپ انگیج کر پائیں گے. یعنی کہ جب تک آواز کے اندر وہ چیزیں نہیں آئیں گی, اس وقت تک انفارمیشن اور نالج بھی ٹرانسفارم نہیں ہوتا. اور تیسری جو چیز ہے اس کا رول ہے 55%, اور وہ کیا ہے, وہ ہے باڈی لینگویج, جیسچر, پوسچر, آپ کا آئی کانٹیکٹ. آپ کا آئی کانٹیکٹ کتنا فل آف لائف ہے, کتنی انرجی ہے آپ کے آئی کانٹیکٹ کے اندر. آپ جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کہیں آپ ایک جگہ اسٹیٹک کھڑے ہو کے بات چیت کر رہے ہیں, آپ موو کرتے ہیں فرنٹ بیک, آپ کے ہاتھوں کی موومنٹ کیسی ہے, آپ ایک فارمولا ہوتا ہے واکنگ, ٹاکنگ اینڈ ٹاکنگ, آپ تینوں کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ
تھوڑا سا موو بھی کر رہے ہوتے ہیں, چل بھی رہے ہوتے ہیں, آپ چاپنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں یا ملٹی میڈیا سے کام لے رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ آپ بات چیت بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کی باڈی لینگویج, اور باڈی لینگویج کے اندر آپ کا اپنا کہہ رہے ہیں کہ جو آئی کانٹیکٹ ہے شاید یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بچوں کو اتنا الفاظ سے نہیں کنٹرول کرنا چاہیے جتنا آئی کانٹیکٹ سے کنٹرول کرنا چاہیے, کہ آپ کا آئی کانٹیکٹ اتنا اسٹرانگ ہو اگر کوئی بچہ آپ کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو کیا کریں, اپنے ساتھ کنیکٹ کر سکیں. اور زندگی میں ہمیشہ ایک رول اپنا لیں, بغیر ریلیشن بلڈ کیے اسٹوڈنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کبھی کسی کو کوئی نصیحت نہ کریں. پہلے ریپو بلڈنگ کریں, ریلیشن بلڈ کریں, بچہ آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے, لیکن اس کو آپ کی پرسنالٹی پر کیا ہو, ایک ٹرسٹ. اور یہ کب ہوتا ہے, جب اسمائلنگ فیس کے ساتھ یا ایکسیپٹنس والے فیس کے ساتھ یا ایک پازیٹیو اور افیکٹو آئی کانٹیکٹ کے ساتھ آپ انسان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. یہ فارمولہ گھروں میں بھی اپلائی ہوتا ہے, فیملی لیول پہ, یہ اسکولوں میں بھی اپلائی ہوتا ہے, یہ بزنس میں بھی اپلائی ہوتا ہے, یہ آفس میں جو چیلنجز ہوتے ہیں اس میں بھی اپلائی ہوتا ہے. کیونکہ دنیا کے تمام جھگڑوں کی وجہ کمیونیکیشن اسکل کے چیلنجز ہیں. جتنے بھی مسائل, یعنی کہ اس وقت پرابلم کریٹ ہوتی ہے جب آپ کمیونیکیٹ پراپرلی نہیں کر پاتے, اپنا پوائنٹ آف ویو یا دوسرے کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سننے کو آپ تیار نہیں ہوتے ہیں. جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 اسکلز ہیں. کون کون سی ہیں کمیونیکیشن میں؟ کمیونیکیشن اسکل میں 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ایک ہے لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اور رائٹنگ. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہوئی ہے, ایکٹیو ووکیبلری اور پیسو ووکیبلری. کون سی ووکیبلری؟ ایکٹیو ووکیبلری اور پیسو ووکیبلری. جب آپ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کی پیسو ووکیبلری استعمال ہو رہی ہوتی ہے, برین میں جو سیو ہوتی ہے. اور جب آپ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں تو آپ کی ایکٹیو ووکیبلری استعمال ہو رہی ہوتی ہے. تو کمیونیکیشن میں آپ نے پہلے اپنی پیسو ووکیبلری ڈیولپ کرنی ہوتی ہے, اور پھر آپ نے اپنی ایکٹیو ووکیبلری, اس پیسو کو بار 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 جب آپ کے برین پہ ہٹ کیا جاتا ہے ورڈز کو, آٹومیٹکلی وہ کون سی ووکیبلری بن جاتی ہے, ایکٹیو ووکیبلری. اور آپ ایجوکیشنل پورے سسٹم میں اگر اصل میں کچھ کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, ووکیبلری بلڈ کرنا, ایکٹیو ووکیبلری اور پیسو ووکیبلری. آپ کو اگر ابھی فرق کرے ہم یہاں لگا دیں بی بی سی کی خبریں سنیں یا کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں تو آپ تقریباً 90-95% وہ ڈاکومنٹری ایزیلی کیا ہوں گی, انڈرسٹینڈ کر جائیں گی, کیونکہ پیسو ووکیبلری کی روشنی میں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے یہ جو آدھا گھنٹہ ڈاکومنٹری سنی, اب اس کو آپ 10 منٹ میں آ کے انہی الفاظ کے ساتھ یا اسی مفہوم کے ساتھ یا کنسیپٹ کے ساتھ بیان کریں, تو تب آپ کی ایکٹیو ووکیبلری موجود نہیں ہوگی. اٹس مین کہ بچوں کو اور خود اپنے اوپر اتنی محنت کرنا کہ آپ کی پیسو ووکیبلری کیا بن جائے, ایکٹیو ووکیبلری بن جائے. اور یہ بھی پریکٹس سے ہوتا ہے, ریپیٹیشن سے ہوتا ہے, لکھنے سے ہوتا ہے, سننے سے ہوتا ہے, بولنے سے ہوتا ہے, پڑھنے سے ہوتا ہے. جتنا آپ اس فینومینا کو ریچ کرتے جائیں گے آٹومیٹکلی آپ کی کمیونیکیشن کی یہ اسکلز ہیں وہ کیا ہوتی جائیں گی, امپروو ہوتی جائیں گی. اور یہی بچوں کو سکھانا پہلے 10 سال میں کیا ہوتا ہے, امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کی کمیونیکیشن اسکلز کو کیا کرنا ہوتا ہے, امپروو کرنا ہوتا ہے. چلیں 4 اسکلز میں آپ کے پوائنٹ سے سب سے موسٹ امپورٹنٹ اسکل کون سی ہے؟